السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 221۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ ولا اور نہ، اور مت، لا مانے نہیں، اور مضارع کے شروع میں جب یہ آتا ہے تو نفی کے معنی آتا ہے، روکنے کے لیے آتا ہے۔ نکاح ینکحو، نکاح کرنا، ولا تنکحو، اور نکاح مت کرو، المشرکاتی، مشرک عورتیں، مشرک عورتیں، مشرکات مشرک عورتیں پلورل ہے، مشرکتن کا پلورل، مشرکات شین راکاف سے، شرک کرنے والے، اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ یؤمن، وہ ایمان لائے، حمزہ میم نون، آمنہ سے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ امتن، لام تاکید کے لیے، امتن معنی غلام باندی، مؤمنتن مومن، مومن غلام، یہ لیڈیز کے لیے، مومن غلام، خیرن زیادہ اچھا ہے، من مشرکتن مشرک عورت سے، ولو اگر، اعجبتکم وہ تم کو پسند آئے، اعجبہ عین جیم با سے بنتا ہے، عجب سے، پسند سے، اعجبتکم اگرچہ وہ تم کو پسند آئے۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور مومن کنیز باندی بہتر ہے ایک مشرک عورت سے، اگرچہ وہ تم کو اچھی معلوم ہو۔ کنیز مطلب سر؟ باندی غلام، جی سر۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَلَا تُنْكِحُوا، لا وہی مت کرو، تنکحو نکاح، یہ نکاح کرنا ایک تو ایک کرانا ہے، نکاح کرانا، اور نکاح مت کراؤ مشرکین مشرکوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنو وہ ایمان لائے، مشرکین یہ بھی پلورل ہے مشرک کا، مشرک مشرکون اور مشرکین، ولا لام تاکید کے لیے، اور عبد غلام، مؤمن مومن، اور مومن غلام، خیرن زیادہ بہتر ہے، من مشرکین ایک مشرک سے، ولو اگر، اعجبکم وہ تم کو پسند آئے، اعجبہ وہی عجب سے، عین جیم با پسند آنا، اچھا لگنا، اولئک یہ، یدعون دعا یدعو پکارنا بلانا، یدعون پکارتے ہیں بلاتے ہیں، الا کی طرف، النار آگ، آگ کی طرف، اور اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک سے، اگرچہ وہ تم کو اچھا معلوم ہو، یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔
واللہ يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. واللہ اور اللہ، یدعو دعا یدعو بلاتا بلاتا ہے، پکارتا ہے، الا کی طرف، الجنہ جنت، اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرت اور مغفرت معافی کی طرف، بإذنہ اپنے اذن سے، اپنی اجازت سے، اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ اور وہ واضح کرتا ہے، با یا نون سے بنتا ہے، وَيُبَيِّنُ بَيَّنَ يُبَيِّنُ یہ بہت بار آتا رہتا ہے یہ والا ورڈ، وَيُبَيِّنُ اور وہ واضح کرتا ہے، آیاتی ہی اپنی نشانیوں کو، للناسی لوگوں کے لیے، لی مانے لیے، الناس لوگ، لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتذکرون زال کاف را سے، ذکر سے، نصیحت پکڑنا، تذکرہ، یتذکرون تاکہ وہ یاد کرے اللہ کو، نصیحت پکڑے. اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے، وہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے. تذکرہ یاد کرنا، نصیحت پکڑنا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن وَيَسْأَلُونَكَ، یسألونا یہ پیچھے بھی آ چکا ہے، وَيَسْأَلُونَ وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، ان بارے میں، المحیض حیض، وہ حیض کے بارے میں آپ سے معلوم کرتے ہیں، ہا یا ضاد سے بنتا ہے. قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اذن گندگی ہے، تکلیف ہے. اذن مانے تکلیف ہوتا ہے، بیماری، گندگی، وہ گندگی ہے، تکلیف ہے. فا تو اعتزلو علیحدہ رہو، النساء عورتوں سے. نساء امراتن کا پلورل ہے، عورت. فی المحیض حیض کی حالت میں، حیض میں، فی معنی میں، المحیض حیض، حیض کی حالت میں. ولا اور مت. سر جی. سر حیض کا مطلب کیا ہوتا پیریڈس. ہے؟ جی ولا اور مت، تقربو قریب ہو، ہننا ان کے، قاف را با سے ہوتا ہے، ولا تقربو اور قریب مت ہو، ہننا ان کے، قریب مت جاؤ، مطلب یہ قریب مت جاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، طہارا طہر سے بنتا ہے، پاکیزہ، پاک، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. یطہرن یہ تھرڈ پرسن کا مونس کا صیغہ ہے، پلورل. اور وہ تم سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ وہ ایک گندگی ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ. اعتزلہ معنی ہوتا ہے الگ ہونا، عین زا لام سے، عزلت تنہائی کے معنی میں بھی آتا ہے، آئسولیٹ کرنا، اس کے معنی میں آتا ہے. لیکن بٹ یہ نہیں ہے کہ الگ تھلگ رہو، بالکل یہ مطلب نہیں ہے اس کا. آپ تفسیر وغیرہ دیکھ لیجئے گا، یہاں پہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم صرف میننگ پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے. تفسیر وغیرہ دیکھ لیجئے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل الگ ہو جاؤ، الگ اگلا کمرے میں رہو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.
फ़इज़ा तो जब, ततहरना वो पाक हो जाएं, ततहरा पाक होना, साफ होना, जब वो पाक हो जाएं यानी वो मुद्दत ख़त्म हो जाए, फ़अतूहुन्ना तो उनके पास आओ, हमज़ा ताया से है अता आना, फ़अतू तो आओ हुन्ना उनके पास, मिन हैसु जहाँ से, अमारा हुक्म दिया, कुम तुमको, अल्लाह अल्लाह ने, जहाँ से तुमको अल्लाह ने हुक्म दिया। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, युहिब्बु अहब्बा युहिब्बु ये भी आ चुका है पहले, हा बाबा इसका रूट है, युहिब्बु पसंद करता है, अल्लाह पसंद करता है, अत्तवाबीन बहुत ज़्यादा तौबा करने वाले को, रुजू करने वाले को, अल्लाह की तरफ पलटने वाले को। वह युहिब्बु और पसंद करता है, अलमुतत्तहिरीन पाक रहने वालों को, साफ रहने वालों को। मुतत्तहिर पाक रहने वाला, ततहरा से जो जो फेल इसका है उसी से ये डूअर है, सब्जेक्ट। फिर जब वो अच्छी तरह पाक हो जाएं तो उस तरीके से उनके पास जाओ जिसका अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है। अल्लाह दोस्त रखता है तौबा करने वालों को, और वो दोस्त रखता है पाक रहने वालों को। यहाँ भी जाने, पास जाने के माने में नहीं है, हमने बताया था, आप लोग यहाँ पे तफसीर देख सकते हैं या अपने वालिदैन से भी मालूम कर सकते हैं। निसाउकुम हर्सुल लकुम, फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम, वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह, वबश्शिरिल मुअ्मिनीन। निसा अभी पीछे आया था, औरतें, कुम तुम्हारी, निसा कुम तुम्हारी औरतें, बेवियां यानी कि, हरसुल लकुम, हरसुन माने खेती, लकुम तुम्हारे लिए, तुम्हारी बेवियां तुम्हारे लिए खेती हैं, तुम्हारी खेती है। फ़ातू तो आओ, हरसकुम अपनी खेती में, ये फ़ातू वही पीछे वाला है, हमजा ता या अता से पहले हम, फ़ातू आओ, हरसकुम अपनी खेती में, अन्ना जहां से, शितुम तुम चाहो, अन्ना माने जहां, जहां से, तुम चाहो, शीन। सर जी। खेती मीन्स हार्वेस्ट, जी जो खेती होती है, तो इसका मतलब क्या है? वही हम बता रहे हैं ना, तफसीर देख लीजिएगा ना, तो मतलब के लिए ये हम बता रहे हैं। ये सिंपल तर्जमा है, ठीक है। खेती यानी जैसे खेती में, खेती इसलिए होती है कि खेती से कुछ उगाया जाए, इसलिए होती है, ठीक है। जी और सर। बाकी आप इसमें तफसीर देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अन्ना शितुम जहां से तुम चाहो, वक़द्दिमू और आगे भेजो, कद्दमा कहना कहते हैं आगे करने को, कद्दिमू और आगे करो, लिअन्फुसिकुम अपने लिए, अपनी जानों के लिए आगे भेजो नेक अमाल। वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो, इत्तका माने डरना, तकवा इख्तियार करना, वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो, वअलमू और जान लो, आइन लाम मीम आलिमा से जानना, वअलमू और जान लो, फेले अम्र है, वअलमू और जान लो, अन्ना बेशक, कुम तुम, मुलाकूहु उससे मिलने वाले हो, लाका युलाकी मुलाकात मिलना, मुलाकी मिलने वाला, वो मुलाकून ये जमा है, नून इसका यहाँ पे इजाफत की वजह से गिर गया है, उससे मिलने वाले हो। वालमू और जान लो, अन्नकुम बेशक तुम, मुलाकूहु उससे मिलने वाले हो, उसके पास जाने वाले हो। वबश्शिरिल, बशरा बाशीन रा से बनता है, बिश्र से खुशखबरी देना, ये भी कई बार आ चुका है पहले, वबश्शिर और खुशखबरी दो, अलमुमिनीन मोमिनीन को, ईमान वालों को। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, बस अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ और अपने लिए आगे भेजो, और अल्लाह से डरो और जान लो कि तुम्हें ज़रूर उससे मिलना है, और ईमान वालों को खुशखबरी दे दो।
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ولا اور نہ، تجعلو جعل ہے، جعلو مانے بنانا، اور نہ بناؤ اور مت بناؤ اللہ اللہ کو عرضتاً نشانہ، ہدف. عین را ضا، عین را ضا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایسے پھیلانا چوڑائی میں، اور اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو ندی وغیرہ پہ پل کے لیے چوڑائی میں پٹے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ گرنے سے بچائے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے بچانے کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے اللہ کی قسمیں نہ کھاؤ. لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ اللہ کو. ان تبرو، کہ تم نیکی کرو. وتتقو، با را را سے بنتا ہے. ان تبرو، کہ تم نیکی کرو. وتتقو، اور تقوی اختیار کرو. وتصلحو، یہ واو قاف یا سے بنتا ہے تقوی، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا. وتصلحو، اور صلح کرو صاد لام ہا سے. صلح مطلب ٹھیک کرنا، معاملات درست کرنا. وتصلحو، اور تم صلح کرو بین الناس، لوگوں کے درمیان. بین مانے بیچ، الناس لوگ. واللہ، اور اللہ سمیع بہت سننے والا، علیم بہت جاننے والا ہے. اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم بھلائی نہ کرو. یعنی قسمیں کھا کر، قسمیں کھا، جیسے کسی نے قسم کھا لی کہ میں کوئی نیک کام نہیں کروں گا، تو اب یہ کہ میں نے تو قسم کھا رکھی ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں یہ نیک کام. تو ایسے نہیں کرنا ہے، قسم توڑ دو اگر تم نے کھائی ہے تو. اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم بھلائی نہ کرو اور پرہیزگاری نہ کرو اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کرو. اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. سر ہم لوگوں کے درمیان صلح کیوں نہیں کرنا؟ مطلب قسم جیسے آپ نے کھا لی، مان لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ نشانہ بنا کر صلح نہ کرنا. پھر ایسے کہہ کہ جیسے کسی آپ نے کہیں صلح کرائی، آپ کے اوپر الٹا بات آ گئی تو آپ نے قسم کھا لی اب کسی کے درمیان مجھے صلح ہی نہیں کرانی، اللہ کی قسم اب نہیں کراؤں گا، مجھے تو الٹا اور مجھے یہ کرنے لگے لوگ، مجھے غلط سمجھنے لگے. تو ایسا نہیں کرنا ہے. قسم کھا کے گناہ کے مطلب نیک کام سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے قسم کی وجہ سے اگر آپ نے کھا لی تو. بات سمجھے؟ مان لیجیے جیسے قسم کھا لیجیے، میں نے قسم کھائی کہ میں لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا، میں نے اس بات کی قسم کھا لی، اللہ کی قسم کھا لی. تو اب یہ اس کا مطلب نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی قسم کھا کے آپ صلح کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ، بلکہ قسم توڑو ایسے معاملے میں اور نیک کام کرنے چاہیے. اگر آپ نے قسم بھی کھا لی ہو تو قسم کھاؤ اور اس کے بعد آپ نیک کام نہ کرو، ایسا نہیں کرنا ہے. یہ جی سر. اور اللہ سر کو صلح کا مطلب کیا ہے؟ صلح کا مطلب ٹھیک کرنا، معاملات درست کرنا، چیزوں کو صحیح کرنا، یہ صلح ہوتا ہے، فساد کا اپوزٹ. جی سر. اور اللہ کو اپنے قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم بھلائی نہ کرو اور پرہیزگاری نہ کرو اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کرو. اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. حمزہ خا زال سے، آخذ یؤاخذ، آخذ سے بنتا ہے، آخذ یؤاخذ پکڑنا. یہ پہلے بھی آ چکا ہے، آخذ لینا پکڑنا. نہیں پکڑتا کم تم کو اللہ، اللہ باللغو، لغو کی وجہ سے، لغو کی وجہ سے، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، تمہاری قسموں میں لغو کی وجہ سے. جیسے بعض لوگوں کو قسمیں کھانے کی عادت ہوتی ہے، بھول میں قسم کھا لی، اس طرح پتہ ہی نہیں چلا، ہر بات میں اللہ کی قسم کہہ کے بات شروع کرتے ہیں. اس طرح لغو کہتے ہیں ایسی بات جس کو آپ نے بلا ارادہ بول دیا ہو یا جس کا کوئی مطلب نہ ہو، تاکہ یہ کلام
ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا قسم کھانا. تو لا یؤاخذکم اللہ، اللہ نہیں پکڑتا تمہارے قسموں میں لغو کے ذریعے، ولیکن لیکن یؤاخذکم تمہاری پکڑ کرتا ہے بما اس پر جو کسبت قلوبکم تمہارے دلوں نے کمایا، یعنی دل نے ارادہ کیا اس کا، قسم ارادتاً آپ نے قسم کھائی جان بوجھ کر. واللہ اور اللہ غفور معاف کرنے والا، حلیم بردبار ہے، تحمل کرنے والا ہے. اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم کو نہیں پکڑتا، مگر وہ اس کام پر پکڑتا ہے جو تمہارے دل کرتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا تحمل کرنے والا ہے. یہ آج کا سبق ہے آپ کا، اچھے سے یاد کیجیے گا اس کو.